آج کے مبارک دن کے اس مبارک وقت میں سب سے پہلے میں اپنے خدا تعالی، خدا کلام اور خدا روح القدس مستریق کا خلوص دل سے، انتہائی دل سے شکر بجا لاتا ہوں، جس نے عزیزوں ہمیں اس روئے زمین پر قیام بخشا ہے، زندگی کے دم کو نتنوں میں جاری رکھتے ہوئے اپنی پاسبانی، گلہ بانی اور نگہبانی ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت عزیزوں، جو اس نے ہماری زندگیوں پر بنائے رکھی ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر قیام حاصل کیے ہوئے اس جلالی کو، جو شوکت عظیم پر تخت نشین ہے، وہ شوکت عظیم جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے، اس طریق کو جو تمام ثنا خوائی، مدح سرائی، حمد و تعریف، استوتی گان کے لائق ہے، جو تمام حمد، عزت، جلال، بزرگی، عظمت و حشمت کے شان لائق ہے، اسے ہم جلال اور بزرگی نظر کریں۔ عزیزوں، یہ فضل خدا نے ہماری زندگیوں پہ بنایا ہے، اور وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے بزرگ نام کو جلال، بزرگی، عظمت و حشمت جس کے وہ شان لائق ہے، اس کی ثنا خوائی، مدح سرائی کرنے والے بنے۔ آج صبح جب ہم عبادت کی تیاری کر رہے تھے عزیزوں، تو ایک گیت جو کہ گیت کی کتاب میں 142 پر مندرج ہے، سامنے آیا۔ عزیزوں، جب اس گیت کے بول میں نے پڑھے تو یہ آج کے اس وقت و عالم کے مطابق پایا۔ عزیزوں، وہ اس گیت کی موسیقی، اس کی راگ میرے ذہن سے ہٹ گئی ہے، اور ایک اور وجہ بھی ہے عزیزوں کی آج کل کلیسیوں کے درمیان اس طرح کے روحانی گیتوں کو نہیں گایا جاتا ہے کہ جس سے ان کی موسیقی، ان کی راگ زندگیوں میں بنی رہے۔ سو مجھ ناچیز خاکسار نے اسے غزل کی صورت میں پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش انجام دیا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس گیت کے ذریعہ جو غزل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، نہ صرف قوم بلکہ غیر قوموں کو بھی قوت، اطمینان و تسلی اور عزیزوں تقویت حاصل ہونے پائے۔ میری خدا سے یہی عرض و منت، گزارش اور التماس ہے۔ وہ میں اس لائق تو نہیں ہوں عزیزوں، ایک ناکام کوشش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے جس کسی بھی صاحب کو اس گیت کی موسیقی، اس گیت کی راگ آتی ہو، تو مجھے میرے اس نمبر پہ جو سامنے آئے گا اس پر بھیجنے کی زحمت اٹھائیں۔ میں پھر آپ کا اور خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جو اس میں میری مدد کریں گے۔ گیت کے بول عزیزوں، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے، پڑا ہے شور دنیا میں، نجات عالم سے آئی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے، پڑا ہے شور دنیا میں، پڑا ہے شور دنیا میں،
پڑا ہے شور دنیا میں نجات عالم سے آئی ہے، پڑا ہے شور دنیا میں نجات عالم سے آئی ہے۔ حبیبوں مت کرو میرا علاج اب تم طبیبانہ، حبیبوں مت کرو میرا علاج اب تم طبیبانہ، اب تم طبیبانہ، شفا کے واسطے میری، شفا کے واسطے میری، شفا کے واسطے میری مسیحا ہی دوائی ہے، شفا کے واسطے میری مسیحا ہی دوائی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے۔ فراست ہے مجھ کو کون عیسیٰ کی محبت سے، فراست ہے مجھ کو کون عیسیٰ کی محبت سے، عیسیٰ کی محبت سے، ہمارے واسطے جس نے، ہمارے واسطے جس نے، ہمارے واسطے جس نے کی جان اپنی گوائی ہے، ہمارے واسطے جس نے کی جان اپنی گوائی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے۔ چھڑایا جس نے سب بندوں کو عالم کے گناہوں سے، چھڑایا جس نے سب بندوں کو عالم کے گناہوں سے، عالم کے گناہوں سے، اسی کے ہاتھ سے ممکن، اسی کے ہاتھ سے ممکن، اسی کے ہاتھ سے ممکن ہماری بھی رہائی ہے، اسی کے ہاتھ سے ممکن ہماری بھی رہائی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے۔ نہ کر اب دور مجھ کو اے مسیحا اپنے قدموں سے، نہ کر اب دور مجھ کو اے مسیحا اپنے قدموں سے، مسیحا اپنے قدموں سے، گوارا مجھ کو اب ممکن، گوارا مجھ کو اب ممکن، گوارا مجھ کو اب ممکن نہیں تیری جدائی ہے، گوارا مجھ کو اب ممکن نہیں تیری جدائی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے۔ اٹھایا دل کو بھی لو ہم نے اب اس
دار فانی سے، اٹھایا دل کو بھی لو ہم نے اب اس دار فانی سے، اب اس دار فانی سے۔ سفر ملک بقا کا ہے، سفر ملک بقا کا ہے، سفر ملک بقا کا ہے، خدا سے لو لگائی ہے، سفر ملک بقا کا ہے، خدا سے لو لگائی ہے۔ مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مریضوں اب سنبھل بیٹھو، مسیحا کی آوائی ہے، اٹھا پڑا ہے شور دنیا میں، پڑا ہے شور دنیا میں، پڑا ہے شور دنیا میں، نجات عالم سے آئی ہے۔ عزیزوں، چونکہ اردو الفاظ ہیں، اس کا پہلا لفظ آوائی، اس کا مطلب ہے آمد مسیح کی یا اس کا آنا۔ دوسرا لفظ اسی پہلے حصے میں ہے عالم، یعنی جگت، یہ جہان جہاں ہم گدوباش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے حصے میں ہے، دوسرے جو ہے اس میں حبیبوں کا مطلب ہے دوست یا متر، اور طبیبانہ کا مطلب ہے وید ہوا، ڈاکٹر ہوئے، حکیم ہوئے، جو شفا دینے کا کام یا مریضوں کے علاج کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم آگے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے ایک لفظ عالم آیا ہے، اس میں عالم کا مطلب ہے سنسار، یہ جگت، یہ جہان۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رہائی کس سے؟ بہت ساری باتیں ہیں، انہیں میں یہاں دہرانا نہیں چاہوں گا، بہت ساری باتیں ہیں جس سے رہائی، نجات، چھٹکارا۔ اور آج کے زمانے میں تو سب سے بڑی نجات کی اور چھٹکارے کی کل جہان کو جو ضرورت ہے وہ اس ملک وبا، جو ملکوں کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا کی اور دیگر اس کے سبب سے زندگیاں ہلاکان پریشان ہیں، ان کو بھی اس سے چھٹکارے کی، اس سے نجات کی، مخلصی کی، رہائی کی ضرورت ہے۔ پھر عزیزوں ایک لفظ دار فانی۔ دار فانی کا مطلب ہے ناش، ختم ہونا، نشٹ ہونا، اس گھر کا، مقام کا، جو بھی ہے۔ اور پھر ہے ملک بقا، اور ملک بقا کا مطلب ہے اردو لفظ ہے غیر فانی گھر، یا نا ہندی میں اگر کہیں تو ہم اے نشور گھر۔ سو عزیزوں، یہ کچھ ایک جو لفظوں کے مطلب ہے ہندی کے اندر آپ کے سامنے انہیں بھی پیش کیا تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں دقت نہ آئے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ اس وقت میں ہم سب مل کے خداوند اپنے خدا تعالیٰ، خدا کلام اور خدا روح القدس سے یعنی طریق سے دعائے خیر چاہیں کل جہان کے لیے، زندگیوں کے لیے، ان زندگیوں کے لیے جو مختلف محکموں سے اس وبا کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، وہ کوئی کیوں نہ ہو، ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا، کسی بھی محکمے سے کیوں نہ ہو، اور وہ زندگیاں بھی جنہوں نے اپنے سخاوت کے ہاتھوں کو بڑھایا ہے، زندگیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے حاصل نعمت اور برکتوں میں سے اوروں کے لیے برکتوں کا سبب بن رہے ہیں، برکت پذیر ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، اور اپنے گھرانے کے لیے، خون اور گوشت میں عزیزوں کے لیے، اور اس مرض میں مبتلا زندگیوں کے لیے، اور ساتھ ہی دیگر مرضوں میں مبتلا زندگیوں کے لیے بھی ہم خدا سے جو یہوہ رافع ہے، شفا دہندہ ہے، مخلصی دینے والا ہے، نجات دینے والا ہے، ہم اس سے دعا مانگیں، کیونکہ اس وقت میں اس کی ہمیں ہی نہیں، ہمارے گھرانے کو ہی نہیں، ہماری کلیسیا کو ہی نہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ کل
جہان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, کل عالم کے لیے اس کی سب ضرورت ہے. تو امید کروں گا عزیزوں کہ آپ سب اس گیت کو جو غزل کے طور پہ پیش کیا ہے, اس سے آپ کی روحانی ترقی ہوگی, اور ہم مل کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے دعا کریں گے. آمین ثم آمین.